الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلند آواز سے میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان آقا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے
ہم اس دھرتی پر آئے تو یا رسول اللہ آپ کے لیے آئے، ہمارے جسموں میں جان ہے، ہمارے منہوں میں زبان ہے، وہ یا رسول اللہ آپ کے لیے، ہم بولتے ہیں تو آپ کے لیے، ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ آپ کے صدقے اور وسیلے سے ملا ہے۔ اور یہ وہاں قیامت کے دن جو ہمارا اٹھنا ہوگا، وہ کسی نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا کہ فقط اتنا سبب ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس بات کو جو اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے کہ قیامت کے دن ہم جو اٹھیں گے قبروں سے، وہ یا رسول اللہ آپ کے لیے اٹھیں گے، اس بات کو بڑے خوبصورت پیرائے میں پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ قبر کی نیند سے، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ارے ہم تو محشر میں تمہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ آج تو لوگوں کی ایک رات کی نیند گزار کے، ایک رات سو کر کے فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ ایک رات کا سویا انسان فجر کی نماز کے لیے اس کی آنکھ نہیں کھلتی ہے، تو جو 50,000 سال سے، 50 سال سے، 100 سال سے، 200 سال سے، 1000 سال سے جو قبر میں سویا ہوا ہوگا، اس کی آنکھ کیسے کھلے گی؟ تو پیر نصیر الدین نصیر نے کیا جملہ فرمایا ہم اس دن قبر سے جب بیدار ہوں گے، اس نیت، اس ارادے اور اس سوچ کے ساتھ بیدار ہوں گے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں یہ زندگی جو عطا فرمائی ہے محبوب کریم کی زیارت کے لیے عطا فرمائی ہے۔ اور اسی بات کو میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم قابل صد احترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا بے حد و حساب احسان کہ رب العزت نے ایک بار پھر اپنے گھر میں ہمیں حاضری کا شرف عطا فرمایا، اور ہم اس کے گھر میں اس کی عبادت کے لیے حاضر ہیں۔ دعا فرمائیں رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ العزت میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ جو آیہ کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ خلق عظیم کے رتبہ عظمیٰ پر فائز ہیں، آپ کو اخلاق عظیمہ عطا فرمائے گئے، آپ اخلاق کے عظیم رتبے پر فائز ہیں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ لوگوں
میری جو بعثت ہوئی ہے، مجھے جو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے اس دنیا میں اللہ نے نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجا ہے، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ میں اخلاق عظیمہ کے، اخلاق کے جو پیکر ہیں، اخلاق کا جو پیکر ہے اسے پائے تکمیل تک پہنچاؤں۔ حسن اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اب حسن اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے میرے نبی تشریف لائے، اور اللہ رب العالمین نے میرے نبی کو جو عظمت عطا فرمائی، جو عزت عطا فرمائی، وہ ارشاد فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم کے عظیم رتبے پر فائز فرمایا ہے۔ اب دیکھنا ہم نے یہ ہے، جو آج کی میں آپ لوگوں سے گفتگو کرنے والا ہوں، وہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہمارے اخلاق کن حالات سے گزر رہے ہیں، کیسی کیفیات سے گزر رہے ہیں، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے اور کیسے ہیں، ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں، انہی معاملات پر آج ہم نظر ثانی کریں گے۔ یاد رکھیے یہ جو تعلق ہے انسان کا ایک انسان کے ساتھ، اس سے پہچان ہوتی ہے اخلاق کی۔ اور انسان کے دو طرح کے تعلق ہوتے ہیں، انسان کے جو تعلق ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک انسان کا تعلق ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ، اور دوسرا انسان کا تعلق ہوتا ہے اللہ کی دوسری مخلوق کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق، ان دونوں تعلقوں کو دیکھنا ہے، ان دونوں تعلقوں کو، دونوں ریلیشنز کو ہم نے پہچاننا ہے۔ ان رشتوں میں، ان تعلقوں میں ہم کس قدر حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، ہم نے یہ سمجھنا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، وہ تعلق اگر جتنا زیادہ مضبوط ہوتا جائے گا، جتنا زیادہ وہ تعلق مضبوط ہوتا جائے گا، جتنا زیادہ حسن اس میں بڑھتا جائے گا، ہمارے اخلاق اتنے سنورتے چلے جائیں گے۔ اور ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے، ہمارے ہاں یہ پایا جاتا ہے کہ انسان جو ہے نمازی جتنا زیادہ ہوگا، جتنا اچھا نمازی ہوگا، اس کے اخلاق گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ اچھے نہیں ہوں گے۔ وہ ایک شیطان اندر ولولہ ڈالتا ہے، شیطان اندر وسوسہ ڈالتا ہے، اور انسان کو گھمنڈی بنا دیتا ہے، گھمنڈی بنا دیتا ہے۔ اور میرے خیال میں یہ اردو کی گفتگو سمجھ میں کم آتی ہے یہاں، اس لیے میں سرائکی میں بات کرتا ہوں۔ مجھے کہا بھی گیا تھا لیکن میں بھول گیا، اس لیے میں نے اردو میں گفتگو شروع کر دی ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہنا کہ اساں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اساں سجدے کرن لگ پے ہیں، اساں نمازاں پڑھن لگ پے ہیں، اساں سب کچھ ادا کر دیتے، حج کر دیتے، روزے رکھ دیتے، اساں نمازاں پڑھ دیتے، اساں سب کچھ ادا کر دیتے۔ اور ذرا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سماعت فرماؤ، میرے نبی نے کیا چیز ارشاد فرمائی ہے، کیڑی چیز دی طرف ساری رہنمائی فرمائی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام دا جمع غفیر مجمع لگا ہے، میرے نبی نے خطاب ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ دسو ہاں کہ مسکین کے کو آدھے، مسکین کون ہوں دے؟ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نزدیک تا مسکین او ہے جہدے کو روپیہ پیسہ دھن تے دولت نہ ہوئے، جہدے کو مال تے دولت نہ ہوئے، او مسکین ہوں دے، او غریب سری دے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ میرے صحابہ، مسکین او نہیں ہوتا جہدے کو پیسے تے روپے نہ ہونے، مسکین کون ہوں دے، اور میں محمد عربی تو حق دسے نا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، ایک شخص ہو سی قیامت علیہ محال رب ذوالجلال دی بارگاہ وچ حاضر تھی سی، رب ذوالجلال دی بارگاہ وچ حاضر تھی سی، اور اللہ رب العالمین جر ویلے حکم دے سی ان دے اعمال کو تولیا ونجے، ان دے عمل تولے ویسے، اور اے نیکے دا پلڑا جرا ہو سی۔ یاد رکھو ایک پوائنٹ دی گال تو ہم سمجھا چھوڑا،
کہ سارے جڑے دنیا دے ترازو ہیں انہیں تے آخرت دے ترازویں فرق ہے. فرق ہے وہ کیجھا فرق ہے؟ دنیا دے جڑے ترازو ہوندے انہیں وچ جڑا پلڑا بھاری ہوئے وہ تلے تھی ویندے، جڑا پلڑا ہلکا ہولا ہوئے وہ اوتے تھی ویندے. دنیا دے ترازو ہی ہیں، لیکن قیامت والے دیوار جڑا نام اعمال تولن والا ترازو ہو سی ان دی کنڈیشن مختلف ہو سی. ان دے جڑا پلڑا بھاری ہو سی وہ اونچا تھی ویسی، جڑا ہلکا ہو سی وہ تلے سی، یعنی الٹی کیفیت ہو سی. ہن وہ بندہ حاضر تھی سی ان جو نیکیاں بے تحاشا ہو سی، بے تحاشا نیکیاں کر کے آیا ہو سی. وہ حج بھی کر آیا ہو سی، اور روزے بھی رکھ آیا ہو سی، اور نمازاں بھی پڑھایا ہو سی، اور صدقے تے خیرات بھی لے آیا ہو سی، اور بڑے خیرات تے صدقات کر کے حاجی سلیج کے آیا ہو سی. لیکن لوگاں دے ہوتے وہ ظلم کیتے ہو سی، کہیں دا حق ماریا ہو سی، کہیں دے نال زیادتی کیتی ہو سی، کہیں دی عزت تکی ہو سی، کہیں دا مال ہڑپ کیتا ہو سی، کہیں دی زمین ولا گی ہو سی، کہیں دا پلاٹ کھس گیدا ہو سی. اے سارے ظلم تے جبر کر کے اللہ دی بارگاہ وچ حاضر تھی سی. جڑے ویلے میرے نبی میرے رب دی بارگاہ وچ اون دے اعمال تلن پوسن، نیکیاں اوناں بے تحاشا ہو سن، اوناں برائیاں بہوں گھٹ ہو سن، اور اینوں او قرضدار آوے سن، قرضے گھنن والے، اے جنہیں دا حق ماریا ہو سیس، جنہیں دے ظلم کیتا ہو سیس، اے لوگ قرضے گھنن والے آوے سن. اج این دور دے وچ اساں جڑی دنیا وچ جیندے پئے ہیں، این دنیا دے اوتے اگر اساں کہیں دا قرضہ لے منے، کہیں دا حق لے منے، تا اتھاں حق رسا سکدے ہیں. اتھاں حق رساون سوکھا ہے. اتھاں حق پیسہ لے کے، مال لے کے، زمین لے کے، جائیداد لے کے اساں اون بندے کو این دنیا تے راضی کر سکتے ہیں. لیکن جڑے ویلے بندہ اتھاں ظلم دی بٹھی بال کے، اتھاں ظلم کر کے، اتھاں حق مار کے این دنیا تو چلا گئے، ول جڑے ویلے رب العالمین دی بارگاہ وچ قرض گھنن والے آسے، اور جنہ بننا تروڑیا ہو سس، جن دے درخت کپے ہو سس، جن دے ظلم کیتا ہو سس، جبر کیتا ہو سس، او لوگ اندے کو آوے سن حق گھنن واسطے. رب العالمین فل فیصلہ کیا فرمیسی؟ میرا رب فرمیسی او قرضدار او فرشتے کو حکم تھی سی ان جا نیکیاں انہیں کو دیوان شروع کر دے ہو. نیکیاں ونی سن. او حاجی جڑے حج پڑھتا رہ گیا، عمرے کریدا رہ گیا، زکاتاں تے خیراتاں کریدا رہ گیا، اندیاں نیکیاں ونڈی جہاں پہ ویسن. حقدار حق گھندے ویسن، انہاں نیکیاں گھٹ تھیاں ویسن. میرے نبی نے فرمایا انہاں نیکیاں گھٹ دیاں نیکیاں انہاں ختم تھی ویسن، قرضدار حالی حقدار حالی بچے کھڑے ہو سن. وال کیا تھی سی؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا وال اللہ رب العالمین حکم دے سی اے جڑے حقدار کھڑے انہاں حقداراں دے گناہ چاہو ان دے حصے پہ دے ونجو، گناہ حصے پہ دے ونجو. وال کیا نتیجہ نکل سی؟ میرے نبی نے فرمایا جڑے ویلے وہ حقدار ختم تھی سن، انہیں دی فہرست انہیں دی لائن مک سی، ان ویلے نتیجہ کیا نکلیا کھڑا ہو سی؟ جتنا وہ نیکیاں چاہ کے آیا ہا اتنا برایاں کٹی کھڑا ہو سی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اے ہے وے مسکین، اے ہے وے مسکین جنہا ہن کوئی علاج کہنی کچھ نہیں تھی سکتا. لہٰذا میرے بھائیوں میں جڑی گفتگو دا آغاز کی تے میرا گفتگو دا آغاز یہ ہے کہ اساں اپنے اخلاق کو دیکھو. سارے اخلاق کے جائیں ہیں، اللہ نال سارا تعلق کتنا مضبوط ہے یہ بھی دیکھنے دی شے ہے. اللہ نال سارا تعلق کتنا مضبوط ہے یہ بھی دیکھنے دی شے ہے. وہ ایک انسان ہاں بڑا خوبصورت گال ہو کر رہی ہے کہ ایک غریب انسان ہاں غریب انسان سائیکل تے میں ٹردا تے وزیر اعظم دے گھر دے سامنے ہی گزردا، جڑے ویلے او ان دے گھر دے نالوں گزردا وزیر اعظم سامنے اپنے دوجی منزل دے اوتے سامنے کھڑا ہوندا، او ٹہلدا کھڑا ہوندا، اے سائیکل تو لنگھدا. کون؟ غریب انسان جکو کہنا جاندا اتھوں لنگھیا جو ہے ایک کھڑ تے السلام علیکم وزیر اعظم السلام علیکم چلا گیا. اگلی دیوار والا ہے والا السلام علیکم. اون وزیر کو عادت پہ گئی، وزیر کو عادت پہ گئی اور روز ہوں ٹائم اتھائیں آ کھڑدا وہ بندہ لنگ سی میں سلام کرے سی، عادت پہ گئی. ایک دیوار وہ بندہ اتھوں نہ لنگھا
وہ وزیر نے باقاعدہ بندہ بھیجا ون کہ پتہ کرو غریب آدمی جڑے تو سائیکل تو لنگدا کی لے گئے. ایک انسان وہ بندے نے گل کی ایک انسان عام وزیر جڑا انسان سلام کر کے ویندا ہا اون دی خیریت پوچھن پہنچ گئے. اون دا کو دل دے وچ محبت پیدا تھی گئی ہے. اے انسان اگر تو 5 وقتی رب العالمین دی بارگاہ وچ حاضر تھی پڑھیا تے تیری عزت کتنی ود بنے گا, تیرا رتبہ کتنا ود بنے گا. ول رب العالمین دی بارگاہ وچ تیری عزت تے عظمت کیا ہوے ہا. ول تے کو کنڈا ہی لگے ہا اللہ دے فرشتے آئے کھڑے ہوے. دیکھو کوئی دکھ تکلیف تھی ویا رب العالمین دے فرشتے تیری مدد واسطے آئے کھڑے ہو میرا. لیکن اساں کیا کیتے, اساں دنیا وچ اتنے غرق تھی گئے ہیں, دنیا وچ اتنے ڈب گئے ہیں کہ اساں پیچھے مڑ کے نہیں ڈٹھا ساڈا رب نال تعلق کتنا کچا بچہ کھڑے پکا بچہ کھڑے بنیا ہی کھڑے یا کہنا کوئی رب نال ساڈا تعلق ہے ہی صحیح یا کہنا کوئی بچہ ہی کھڑے یا کہنا کیڑی کیفیت ہے جیسا کلہن غور نہیں کیتا. اساں ایک کلہن نہیں سوچا رات دے جڑے ویلے بستر تے ویلے ہیں کلہن اے نہیں سے سوچا کہ یار اج اساں اے تو سوچے نے بڑا تگودو کرے کیلکولیٹ کر کے سمجھے آج کتنی آمدن تھی ہے, کتنے اخراجات تھے, کتنی بچت تھی ہے, اے تو کرے نے. لیکن اے کل ہی نہیں سے سوچا اج نمازاں کتنی رہ گئے, اج سجدے کتنے کیتن سے, اج رب دے قرب وچ کتنا وقت گزارے سے. ہر روز 24 گھنٹے مل دے انہیں 24 گھنٹے جڑا رب روز 24 گھنٹے دے دے, جڑا رب روز 24 گھنٹے دے دے ہوں رب واسطے سارے کو 1 گھنٹہ ہی کہیں. کتنے افسوس کی گال ہے میرے بھائی. اگر تو تے میں یا کوئی بھی انسان بلیئرڈ دے اتے 3 گھنٹے گزار رہے وے, جڑا فلم تے ڈرامہ دیکھن دی خاطر 6 گھنٹے ٹی وی دے سامنے بیٹھا رہے, میچ دیکھن دی خاطر ادھی رات تو نہیں جاگ سکدے, وہ نوجوان عبادت واسطے مسجد نہیں آ سکدا, وہ کیا نہیں کر سکتا. میرے بھائی خدا را اپنے رب نال ہی تعلق کو مضبوط کرو, اپنے رب نال ہی تعلق کو مضبوط کرو. اور دوجا تعلق سارا ہے انسان ہے, انسان دے نال سارے جڑے رشتے ہیں, سارے جڑے ناتے ہیں, سارے جڑے ریلیشنز ہیں انہاں کو مضبوط کرو. میں نے ایک جملہ یاد رکھنو دل دی تختی تے لکھ گنو, یہ سارے جڑے رشتے دار ہیں, اے چاچے مامے ابا اماں بھرا بھینی اے بویاں اے ماسیاں, اے جڑے سارے رشتے دار ہیں اے ساری جنت ہیں وے, یہ ساری جنت ہیں وے. نوجوانا تے کو کہیں غلط پٹی پڑھائیے چھا جو کوئی میرے نہیں بڑھدا تا نہ بڑھے میں کل ہے جی انسان او کل ہے جیوان واسطے اگر تے کو کل ہے جیوان نہ ہوئے ہا اے رب رشتے تے ناتے بناوے کیوں ہا. اگر تے کو کل ہے جیوان نہ ہا ولتے کو اللہ نے ان رشتے تے ناتی دی عزت تے تکریم کرن دا حکم کیوں دیتے. ولتا جانور تے اساں برابر ہوں نا, اج جانور دا پیو ماں ہوں دے بھیڑی بھرا ہوں دے, لیکن انہیں دی کوئی وقعت تے کوئی حیثیت کہنی ہوں دی, کوئی جان دا کہنی ہوں دا کہ ریلان دا بھرا کون ہے, کہ ریلان دا پترے, کہ گاؤں دا پترے, کوئی نہیں جان دا ہوں دا. اگر ایہا گال ہے تو سارے دے جانور ہیں کیا فرق ہے. میرے بھرا اپنے والدین دی عزت کر, اپنے رشتے دی عزت کر, انہیں کو تکریم لے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑے صلہ رحمی ہوندی ہے نا, صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے رشتے دارے نال بنا کے رکھنا, حسن سلوک کرنا, رشتے دارے نال حسن سلوک کرنا. اے رشتے دار جڑے ہیں ان نال حسن سلوک کرنا صلہ رحمی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے جڑے ویلے صلہ رحمیوں کو پیدا کیتے, صلہ رحمی جڑے ویلے پیدا تھئیے, اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی یا اللہ اگر لوگ میں کو ملامن نہ صلہ رحمی نہ کرن وال, میرے رب نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ صلہ رحمی نہ کرے سی, جڑا تے کو کٹے سی اللہ کو کٹ چھوڑے سی, جڑا تے کو جڑے سی اللہ کو جوڑ چھوڑے سی. اے عزت ہے, اے عظمت ہے. اور سارے پاسے ایک معاشرہ سارا اتنا عجیب و غریب سوچ کا حامل تھی گئے. سارے پاسے لوگوں کی سوچ کیا ہے, وفا کرو گے وفا کریں گے, جفا کرو گے جفا کریں گے, ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. اے سوچ چل دی پئی ہے, اے کیفیت چل دی پئی ہے لوگوں دی کہ میرے چاچے میرے سوترا میرے نال جڑا کچھ کیتے, میرے ملیرا میرے نال جڑا کچھ کیتے, میرے ماسیاں مامیاں جڑا کچھ میرے نال کیتے میں انہاں نال وہ کچھ کرنا ہے, جڑا سلوک انہاں میرے نال کیتے میں وہ کچھ کرنا ہے. میں انہاں دے در تے گیا انہاں چاہ ہی کہنی پوچھی, میرے در تے آسن میں چاہ ہی کہنا پوچھ سوں.
میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ ایک شخص حاضر تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بندے دے گھر گیا، وہ میری ضیافت نہیں کی تھی، میری مہمانداری کہنے سی کی تھی، میرے کو روٹی پانی دا کہنے سی پوچھا. یا رسول اللہ وہ میرے گھر آوے تو میں کیا کروں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑے ویلے او تیرے گھر آوے تو ان دی عزت بھی کر، ان دی تکریم بھی کر، ان کو کھانا بھی کھوا، ان دی ضیافت بھی کر، ان دی مہمانداری بھی کر. کیوں کہ ان دا کردار ان دے نال، تیرا کردار تیرے نال. ان دا صلہ حکم مل سی جڑا اون کر چھوڑیے، تیرا صلہ اللہ تے کو لے سی جڑا تو کرے سے، تو ان دے جیاں کیوں کردار نہیں بھینے. یاد رکھو گندگی گندگی نال نہیں دھل دی. ان گندگی کو صاف کرنے واسطے صاف پانی کی ضرورت ہے. صاف پانی بنوانو میرے بھراو، صاف پانی بنوانو. اے اپنے رشتے کو مضبوط کرو. اپنے رشتہ دار نال ایک عجیب و غریب حدیث کو سناؤ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ایک شخص حاضر تھے. عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے جڑے رشتہ دار ہیں، میرے جڑے رشتہ دار ہیں میں انہاں نال جڑے نا او میرے نال کٹیں دے، میں جڑے نا او کٹیں دن، میں انہیں کو عطا کرے نا او میں کو محروم رکھیں دن، میں انہیں کو لیتی رکھنا، انہیں دے ہوتے لٹائی رکھنا، انہیں دے ہوتے خرچ کیتی رکھنا، اور او میں کو محروم رکھیں دن. جلے والے میری واری آگئی میں کو کوئی کشہ نہیں لینا. یا رسول اللہ میں انہیں نال حسن سلوک کرے نا او میرے نال بد سلوکی کرے نا. میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایویں گال ہے، اگر واقعی ایویں گال ہے تو ہی کم دے ہوتے ایویں چلدا رہے من، ایک چھوڑی نا جی میں تو کریں دا ودے ایویں کریں دا رہے من. اللہ تعالیٰ ہی گال دے ہوتے تے کو جنت عطا فرما، ہی گال دے جنت عطا فرمانے سی. میرے بھائی جنت تا اتنی سوکھی ہے، جنت لبنا اتنا سوکھا ہے. آج کل لوگ اپنے رشتہ داریں دی قدر نہیں کریں دے پہ. میں کو انتہائی افسوس ہی چیز دائے آج بھیرا دا نہیں رہ گیا، پتر پیو دا نہیں رہ گیا. دکھا پیو کو دکھا دیکھ سکون نال بیٹھے، پتہ نہیں کیویں بیٹھے. ماں بیمار پئی ہے تو سکون نال کیویں بیٹھے. چاچا بابا تایا ماما بیمار ہیں پہ تے کو سکون کیویں ہے. میں کو تو یہ گال سمجھ نہیں آدھی. ساکو تو اللہ دے رسول نے او دس لی تھے کہ تمہارے سامنے کوئی جانور بھی پیاسا پیا ہوئے تو آپ کو سکون نہ آئے. کوئی جانور بھی اگر مجبور پیا ہوئے، لاغر تے بیمار پیا ہوئے تو آپ کو سکون نہیں آنا چاہیے. اور میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ایک فرمان اپنے گنڈھ باندھ گینو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا. اے مومن جڑے ہیں نا ایک بے دے واسطے ایویں کندھ دی مثل ہیں، کندھ دیوار دی مثل ہیں. کیویں جویں ایک بے دے اوتے سلھاں اٹاں ایک بے دے اوتے لاٹھاں ہونجن، ایک بے دا سہارا ہونجن، ایک بے دے نال جڑیا ہوئے ہونجن، دیوار کھڑی ہوندی ہے. میرے نبی نے فرمایا مومن دی مثال اے ہے ایک بے واسطے اے ہندی مثل ہوں دے، سلہن دی مثل ہوں دے، ایک بے دا سہارا ہوں دے، ایک بے دا آسرا ہوں دے. اج تیرے کو کوئی موٹر سائیکل منگڑا ونجے، تیرے کو کوئی استعمال دی شے منگڑا ونجے، منہ خراب کرتا ہے تمہارے واسطے کی دیا سے، تمہارے واسطے کی دیا سے. میرے بھائی خدا دا واسطہ لوگوں دی مدد کرنا شروع کر لے. وہ اللہ دے فرشتے تمہاری مدد واسطے کھڑے ہو سکتے، لوگوں دی عزت کرنا شروع کر لے. وہ اللہ تمہارے عزت کو جنہاں نو جہاں وچ عزت دار بنا دے سی تو اور لوگوں نال محبت کرنا شروع کر لے. وہ اپنا ہے یا پرایا ہے ان دے کام آمن شروع کر لے. اور میں ایک بڑی زبردست گال ایک محلے دے وچ کیتی ہے، ایک علاقے دے وچ ایک گال میں کیتی، بڑا اتنا چرچا کیا اور لوگ اندر تے عمل کرنے لگ پے کہ یار روز ایک بندے دی مدد کیتی کرو، روز ایک بندے دی مدد کیتی کرو. تو کہیں نہ کہیں دی مدد کہیں نہ کہیں طریقے نال چھوٹی وڈی کہیں نہ کہیں طریقے نال مدد کر چھوڑو. ان دا نتیجہ تو اپنی اکھی نال اپنے گھر دے وچ دیکھ سو کہ تہاڈی کوئی وڈی مصیبت ہو سی، تہاڈی کوئی وڈی پریشانی ہو سی، اپنے آپ اللہ ان دے اسباب بنے سی وہ حل تھی. اساں کیا سمجھتے ہیں؟ اساں سمجھتے ہیں جڑا کچھ کرنے مائیں کرنے،
میں اپنی مصیبت بھی ٹالنی ہے، اپنا گھمنڈ اپنا پریشانیاں بھی دور میں کرنی ہیں، اپنے گھر کوئی میں چلاونے، میرے بھائی گھر کو نہ تین چلاونے نہ دنیا کو تین چلاونے، تیرے کو جہاں کچھ تھیندا پہ تو کی رکھ رب جانے تیرے گھر جانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے رب لم یزل کلمات خیر قبول منظور فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرمائے۔